ہم سب ہمیشہ کے لیے دبئی جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ میری ساس کو اچانک فالج ہو گیا۔ سب بیٹوں نے منہ موڑ لیا۔ میرا شوہر ماں کو اولڈ ہوم چھوڑنے لگا تو میں نے ساس کی خاطر دبئی جانے سے انکار کر دیا۔ شوہر غصے میں مجھے چھوڑ کر اکیلا چلا گیا اور واپس پلٹ کر نہ پوچھا اور وہیں شادی کر لی۔ میں دن رات ساس کی خدمت کرتی تو وہ مجھے روز دعا دیتی، اللہ تجھے بہترین انعام دے۔ ایک دن میں نہا کر نکلی تو ہم سب ہمیشہ کے لیے دبئی جانے کی تیاریوں میں اس حد تک مصروف تھے کہ ہمیں دن اور رات کے گزرنے کا ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ گھر کا ماحول کسی بڑے تہوار کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں ہر طرف خوشی اور امید کی ایک نئی لہر دوڑ رہی تھی۔ میرا شوہر عاصم پچھلے کئی سالوں سے اس دن کے خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ پاکستان کی اس مہنگائی اور نامساعد حالات سے تنگ آ چکا تھا اور اس کا ماننا تھا کہ یہاں رہ کر انسان صرف زندہ رہ سکتا ہے لیکن اپنے خواب کبھی پورے نہیں کر سکتا۔ وہ ایک نجی کمپنی میں معمولی تنخواہ پر کام کرتا تھا، جہاں دن رات کی سخت محنت کے باوجود ہمیں مہینے کے آخر میں پیسے گن گن کر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ بجلی کے بل، بچوں کی پڑھائی کے اخراجات اور روزمرہ کا راشن پورا کرتے کرتے عاصم کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ اسی لیے جب اس کے دبئی میں رہنے والے ایک پرانے دوست نے اسے وہاں کی ایک بہت بڑی تعمیراتی کمپنی میں اسسٹنٹ مینیجر کی اسامی کے بارے میں بتایا تو عاصم نے بنا وقت ضائع کیے فوری طور پر درخواست دے دی۔ وہ دن رات اسی کوشش میں لگا رہتا تھا کہ کسی طرح اسے وہ نوکری مل جائے۔ وہ انٹرنیٹ پر گھنٹوں بیٹھ کر اس کمپنی کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا اور دبئی کے رہائشی قوانین اور وہاں کے لائف سٹائل کا مطالعہ کرتا رہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی تھی جب بھی وہ خلیج کے اس چمکتے ہوئے شہر کا ذکر کرتا تھا، جہاں بلند و بالا عمارتیں، صاف ستھری سڑکیں اور ایک پرآسائش زندگی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ عاصم کے 3 انٹرویو آن لائن ہوئے اور وہ ان سب میں اپنی قابلیت کی بنیاد پر کامیاب ہو گیا۔ جب اس کا سلیکشن لیٹر ہمارے ای میل پر آیا تو پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عاصم کی تنخواہ پاکستانی روپے کے حساب سے لاکھوں میں بنتی تھی اور اس کے ساتھ کمپنی اسے رہائش، میڈیکل اور فیملی ویزا کی سہولیات بھی فراہم کر رہی تھی۔ یہ ہمارے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا، کیونکہ اب ہماری زندگی بدلنے والی تھی اور ہم ہمیشہ کے لیے اس ملک کو الوداع کہہ کر ایک نئی دنیا بسانے جا رہے تھے، جہاں عاصم کی نوکری کا مطلب تھا کہ ہماری تمام مالی پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اس دن کے بعد سے ہمارے گھر میں جیسے ایک طوفان آ گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی رشتہ دار مبارکباد دینے آ رہا تھا اور عاصم فخر سے سب کو اپنی نوکری اور کمپنی کے فراہم کردہ فوائد کے بارے میں بتاتا تھا۔ ہماری تیاریاں عروج پر پہنچ چکی تھیں۔ الماریاں جو سالوں سے پرانے اور سستے کپڑوں سے بھری ہوئی تھیں اب خالی کی جا رہی تھیں۔ عاصم کا کہنا تھا کہ ہمیں یہاں سے فالتو سامان لے جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دبئی میں ہمیں ہر چیز بالکل نئی اور برانڈڈ ملے گی۔ اس لیے ہم نے گھر کا فرنیچر، الیکٹرانکس کا سامان اور دیگر فالتو اشیاء اونے پونے داموں بیچنا شروع کر دی تاکہ ہاتھ میں نقد رقم موجود رہے۔ میں دن بھر اٹیچیاں سجانے میں مصروف رہتی تھی۔ نئے سوٹ، جوتے، سردیوں کے کپڑے اور عاصم کے لیے مہنگے برانڈڈ فارمل شرٹس اور ٹائیوں کی خریداری کی جا رہی تھی، کیونکہ اسے وہاں ایک بہت بڑے مینیجر کے عہدے پر جوائن کرنا تھا۔ عاصم کا روزانہ کا معمول بن چکا تھا کہ وہ صبح سویرے اٹھتا اور ویزا کی فائلوں، پروٹیکٹر کے دفاتر اور میڈیکل سینٹر کے چکر لگاتا تھا۔ اس نے اپنی پرانی نوکری سے استعفیٰ دے دیا تھا اور اب اس کا پورا دھیان صرف اور صرف دبئی کے اس نئے سفر پر تھا۔ وہ اکثر رات کو میرے پاس بیٹھ کر نقشے بناتا تھا کہ ہم وہاں پہنچ کر کس علاقے میں فلیٹ لیں گے، بچوں کو کس انٹرنیشنل اسکول میں داخل کروائیں گے اور ہماری پہلی گاڑی کون سی ہوگی۔ ان تمام باتوں کو سن کر میرا دل بھی خوشی سے باغ باغ ہو جاتا تھا، کیونکہ ہر عورت کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا شوہر کامیاب ہو اور اس کے بچے ایک بہترین ماحول میں پرورش پائیں۔ میری ساس جو اس گھر کی سب سے بزرگ خاتون تھی، وہ کچن میں کھڑی ہو کر ہمارے پسندیدہ پکوان بناتی رہتی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں اپنے بیٹے کی اس کامیابی پر بہت خوش تھیں، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک خاموش اداسی بھی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ ان کا بیٹا اتنی دور جا رہا ہے اور شاید اب سالوں بعد ان سے ملاقات ہوگی، لیکن عاصم نے انہیں تسلی دی تھی کہ امی جیسے ہی مجھے وہاں کمپنی کی طرف سے مستقل رہائش مل جائے گی تو میں آپ کو بھی وہاں بلا لوں گا اور آپ ہمارے ساتھ ہی دبئی کی اس خوبصورت زندگی کا لطف اٹھائیں گی۔ ساس اپنے لرزتے ہاتھوں سے عاصم کے کپڑوں پر استری کرتی اور اس کے سامان کو ترتیب دیتی۔ ان کی ہر دعا میں عاصم کی کامیابی اور اس کی نئی نوکری کی برکت شامل ہوتی تھی۔
عاصم کے باقی دو بھائی جو اسی شہر میں الگ گھروں میں رہتے تھے وہ بھی ہمارے گھر چکر لگاتے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں عاصم کے لیے کوئی سچی خوشی نہیں تھی بلکہ ایک حسد اور جلن کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ عاصم کی اس بڑی نوکری اور لاکھوں کے پیکج کو دیکھ کر اندر ہی اندر کڑ رہے تھے، لیکن ظاہر میں وہ عاصم کو مشورے دیتے تھے کہ وہاں جا کر بہت احتیاط سے کام کرنا اور پیسے ضائع مت کرنا۔ عاصم ان کی باتوں کو ہنس کر ٹال دیتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب وہ ان سب سے بہت آگے نکل چکا ہے، اب اسے کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری فلائٹ میں اب صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے۔ گھر کا ایک ایک کونا سمٹ چکا تھا، کمروں میں صرف ٹیچیاں اور کارٹن پڑے ہوئے تھے جن پر دبئی کے سٹیکرز لگے ہوئے تھے۔ عاصم نے اپنی نوکری کے تمام اثر کاغذات، پاسپورٹ اور ویزا کی کاپیاں ایک خاص ہینڈ بیگ میں سنبھال کر رکھ لی تھیں۔ وہ بار بار اس بیگ کو چیک کرتا تھا جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی چیز گم نہ ہو جائے۔ اس کی بے چینی اور جوش دیکھنے لائق تھا۔ وہ بار بار اپنے دوست کو فون کر کے وہاں کے موسم اور ایئرپورٹ کے مراحل کے بارے میں پوچھتا تھا اور اس کا دوست اسے یقین دلاتا تھا کہ وہاں سب تیاریاں مکمل ہیں اور کمپنی کی گاڑی اسے ایئرپورٹ پر لینے آئے گی۔ میں نے بھی اپنے میکے والوں سے آخری ملاقاتیں کر لی تھیں اور سب سے الوداعی دعائیں سمیٹ لی تھیں۔ زندگی میں کبھی اتنا بڑا اور مثبت موڑ نہیں آیا تھا، اس لیے ہم سب ایک سحر کے عالم میں تھے۔ عاصم کی نوکری کا جوائننگ لیٹر کہتا تھا کہ اسے پہنچنے کے تیسرے دن ہی دفتر میں رپورٹ کرنا ہے، اس لیے عاصم کا ارادہ تھا کہ وہ پہلے دن ہی اپنے باس پر ایک بہترین تاثر قائم کرے گا۔ اس نے اپنے جوتے اس حد تک چمکائے تھے کہ ان میں چہرہ نظر آتا تھا اور اپنی گھڑی کو بار بار صاف کرتا تھا جو اس نے اس نئی نوکری کی خوشی میں اپنے لیے خریدی تھی۔ رات کے وقت جب سارا گھر خاموش ہو جاتا تو ہم دونوں میاں بیوی صحن میں بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتے اور سوچتے کہ اب ہماری تقدیر بدلنے میں صرف چند گھنٹے باقی ہیں۔ عاصم مجھ سے کہتا تھا کہ تم نے میری غربت اور تنگی کے دن دیکھے ہیں، اب تم میری عمارت اور کامیابی کے دن دیکھو گی۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا اور تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ عاصم کی یہ باتیں میرے دل کو ایک عجیب سا سکون اور حوصلہ دیتی تھیں اور میں دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے میرے صبر کا اتنا بہترین پھل مجھے عاصم کی نوکری کی صورت میں دیا ہے۔ عاصم کا جوائننگ لیٹر کوئی عام کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا بلکہ وہ ہمارے لیے ایک سنہری چابی تھی جس نے ہماری آنے والی نسلوں کی تقدیر بدلنی تھی۔ اس نوکری کی تفصیلات کے مطابق عاصم کو دبئی کے سب سے مشہور تجارتی مرکز یعنی شیخ زید روڈ پر واقع ایک 50 منزلہ فلک بوس عمارت کے اندر بیٹھ کر کام کرنا تھا، جہاں اس کا اپنا ایک ذاتی کیبن ہونا تھا جس کی شیشے کی بڑی کھڑکی سے باہر چمکتا ہوا دبئی اور دور سمندر کا نیلا پانی صاف نظر آتا تھا۔ عاصم اکثر مجھے موبائل پر اس عمارت کی تصویریں دکھاتا اور کہتا تھا کہ دیکھو صبا، تمہارا شوہر اب اس شاندار جگہ پر بیٹھ کر فیصلے کرے گا۔ اس نوکری کا پیکج اتنا شاندار تھا کہ اس میں نہ صرف عاصم کی بنیادی تنخواہ شامل تھی بلکہ کمپنی کی طرف سے المکتوم ایئرپورٹ کے قریب ایک پوش فیملی سوسائٹی کے اندر 2 بیڈ روم کا فلیٹ بھی الاٹ کیا جا چکا تھا جس کا کرایہ اور بجلی کا بل خود کمپنی نے ادا کرنا تھا۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے بین الاقوامی اسکولوں کی تعلیمی الاؤنس کی مد میں سالانہ ایک خطیر رقم ملنی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہر سال ہمیں پاکستان آنے اور واپس جانے کے لیے فیملی ریٹرن ٹکٹس بھی مفت ملنے تھے۔ یہ سب باتیں ہمارے لیے کسی خواب کی دنیا جیسی تھی کیونکہ یہاں پاکستان میں تو ہم ایک ایک پینی کے لیے ترستے تھے اور عاصم کی پرانی کمپنی کا مالک اسے وقت پر تنخواہ بھی نہیں دیتا تھا۔ عاصم جب بھی اپنی پرانی نوکری کے برے دنوں کو یاد کرتا تو اس کا دل بھر آتا تھا کیونکہ وہاں اس کا باس ہر وقت اس کی تذلیل کرتا تھا اور رات گئے تک کام کروانے کے باوجود کبھی اس کی محنت کی قدر نہیں کی گئی تھی۔ اسی لیے عاصم کے اندر اس نئی نوکری کو لے کر ایک عجیب قسم کا جنون اور انتقامی جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ وہ دنیا کو ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ ایک ناکام انسان نہیں ہے بلکہ وہ بہت آگے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عاصم نے انٹرنیٹ پر دبئی کے دفتری آداب اور کارپوریٹ کلچر پر ریسرچ کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ انگریزی بول چال کے انداز کو بہتر بنانے کے لیے یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتا تھا اور رات کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر باقاعدہ پریزنٹیشن دینے کی پریکٹس کرتا تھا تاکہ پہلے ہی دن جب وہ دبئی کے دفتر میں قدم رکھے تو کوئی اسے دیسی یا نو آموز نہ سمجھے۔ اس کا یہ جوش دیکھ کر میں بھی دن بھر گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر اس کے ساتھ بیٹھ جاتی اور ہم دونوں مل کر وہاں کے شاپنگ مالز، گاڑیوں کی قیمتوں اور تفریحی مقامات کی لسٹیں بناتے تھے۔
عاصم کا ارادہ تھا کہ وہ وہاں پہنچنے کے پہلے ہی مہینے ایک سیکنڈ ہینڈ لیکن شاندار ہونڈا سیوک یا ٹویوٹا کیمری گاڑی خریدے گا، کیونکہ دبئی جیسے شہر میں گاڑی کے بغیر گزارا ممکن نہیں تھا اور وہاں پبلک ٹرانسپورٹ کے اپنے اصول تھے۔ وہ کہتا تھا کہ صبا، میں تمہیں اور بچوں کو ہر ویکینڈ پر برج خلیفہ اور جمیرہ بیچ لے کر جایا کروں گا اور ہم دنیا کے بہترین ہوٹلوں میں کھانا کھائیں گے۔ ہماری تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی تھیں اور گھر کے وسط میں رکھی ہوئی 4 بڑی بڑی ٹیچیاں اس بات کا ثبوت تھیں کہ اب ہمارا اس گھر سے رشتہ ٹوٹنے والا ہے۔ ان ٹیچیوں میں عاصم نے اپنے دفتری استعمال کے لیے 3 نئے 3 پیس سوٹ بنوا کر رکھے تھے، جو اس نے شہر کے سب سے مہنگے درزی سے خاص طور پر سلوانے کے لیے دیے تھے۔ عاصم کا کہنا تھا کہ کارپوریٹ دنیا میں انسان کا پہلا تاثر اس کے لباس سے ہوتا ہے، اس لیے لباس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے بھی اپنے لیے چند اچھے کپڑے اور بچوں کے لیے برانڈڈ سوٹ خرید لیے تھے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہاں جا کر ہم کسی بھی لحاظ سے کم نظر آئیں۔ میری ساتھ جو ان سب تیاریوں کو ایک کونے میں بیٹھ کر دیکھ رہی تھی، ان کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے اکلوتے کمانے والے بیٹے کی دوری کے غم میں اندر ہی اندر گھل رہی تھیں، لیکن انہوں نے کبھی عاصم کے سامنے اپنے آنسو ظاہر نہیں ہونے دیے۔ وہ جب بھی کچن میں جاتی، عاصم کے پسندیدہ کباب اور پراٹھے بنا کر لاتی اور کہتی کہ عاصم بیٹا، وہاں جا کر تمہیں گھر کا کھانا یاد آئے گا، اس لیے ابھی جتنا کھا سکتے ہو کھا لو۔ عاصم ان کی محبت دیکھ کر جذباتی ہو جاتا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتا کہ امی، آپ فکر کیوں کرتی ہیں، میں وہاں جا کر سب سے پہلے آپ کا فیملی ویزا اپلائی کروں گا اور 3 مہینے کے اندر اندر آپ کو اپنے پاس دبئی بلا لوں گا۔ وہاں کی صاف ہوا اور بہترین ہسپتالوں میں آپ کی آدھی بیماریاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ ساس عاصم کی اس بات پر مسکرا دیتی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ڈھیروں دعائیں دیتی۔ عاصم کے بھائیوں کا رویہ دن بدن سرد ہوتا جا رہا تھا۔ بڑا بھائی جو ایک سرکاری محکمے میں کلرک تھا، وہ جب بھی ہمارے گھر آتا تو عاصم کی نوکری میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ دبئی کی نوکریاں عارضی ہوتی ہیں، وہاں کمپنیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کب بندہ نکال دیں کچھ پتہ نہیں چلتا، اور وہاں کے اخراجات اتنے زیادہ ہیں کہ تمہاری یہ لاکھوں کی تنخواہ بھی کم پڑ جائے گی۔ عاصم اس کی باتیں سن کر صرف مسکرا دیتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ سب حسد اور جلن کی وجہ سے بولا جا رہا ہے۔ عاصم نے اپنے بھائیوں کی باتوں پر دھیان دینا بالکل چھوڑ دیا تھا اور اس کا پورا فوکس صرف اپنی پیکنگ اور کاغذات پر تھا۔ فلائٹ سے 3 دن پہلے عاصم نے ایئر لائن کے دفتر جا کر ہماری ٹکٹوں کی ری کنفرمیشن کروائی اور ایئرپورٹ پر سامان لے جانے کے لیے ایک بڑی ٹیکسی بک کر لی۔ ہماری پرواز صبح 7 بجے کی تھی، جس کا مطلب تھا کہ ہمیں رات کے 3 بجے گھر سے نکلنا تھا۔ عاصم نے اس رات اپنے سارے دوستوں کو ایک الوداعی دعوت دی، جہاں اس نے سب کا شکریہ ادا کیا اور سب نے عاصم کو گلے لگا کر الوداع کہا۔ عاصم اس وقت محفل کی جان بنا ہوا تھا اور ہر کوئی اس کی خوش قسمتی پر رشک کر رہا تھا۔ جب وہ رات کو واپس آیا تو اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور اس نے اپنا وہ ہینڈ بیگ دوبارہ کھولا، جس میں اس کا پاسپورٹ، UAE کا امپلائمنٹ ویزا اور کمپنی کا اصل لیٹر موجود تھا۔ اس نے ایک بار پھر ان سب چیزوں کو ترتیب سے رکھا اور بیگ کی زپ بند کر کے اسے اپنے سرہانے رکھ دیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ صبا، بس اب چند گھنٹوں کی بات ہے اور ہماری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے، جس میں صرف خوشیاں اور کامیابیاں ہوں گی۔ میں نے عاصم کی بات کا جواب صرف ایک مسکراہٹ سے دیا، لیکن میرے دل میں بھی ایک عجیب سی بے چینی تھی، جو شاید اتنے بڑے سفر کی وجہ سے تھی۔ ہم دونوں دیر تک جاگتے رہے اور آنے والے کل کے منصوبے بناتے رہے۔ ساس اپنے کمرے میں تہجد کی نماز پڑھ رہی تھیں اور ان کے رونے کی آواز ہلکی ہلکی باہر آ رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی سلامتی کے لیے خدا کے سامنے گڑ گڑا رہی تھیں۔ عاصم نے جب ماں کے رونے کی آواز سنی تو وہ اٹھ کر ان کے کمرے میں گیا اور ان کے پاؤں چھو کر بولا کہ امی، اب آپ رونا بند کریں، میں کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا، میں بہت جلد آپ کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ ساس نے عاصم کو سینے سے لگا لیا اور بولی کہ بیٹا، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، تم جہاں رہو خوش رہو اور خدا تمہیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازے۔ کسی کو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ یہ ساس کی اپنی بیٹے کے لیے آخری باقاعدہ گفتگو تھی اور اگلی صبح خدا کی تقدیر کیا فیصلہ سنانے والی تھی۔ عاصم واپس اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا اور اس کی آنکھیں دبئی کے خواب دیکھتے دیکھتے بند ہو گئیں۔ گھر میں مکمل خاموشی چھا چکی تھی اور ٹیچیاں صحن میں قطار میں رکھی ہوئی تھیں، جیسے وہ بھی اس گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار کھڑی ہیں۔ صبح کا سورج نکلنے میں ابھی چند گھنٹے باقی تھے اور ہماری زندگی کا سب سے بڑا موڑ
اب بالکل ہمارے سامنے تھا، جہاں ایک طرف دبئی کی چمکتی ہوئی نوکری تھی اور دوسری طرف ایک ایسی آزمائش جس نے ہماری نیتوں کا پردہ چاک کرنا تھا۔ عاصم گہری نیند سو رہا تھا اور اس کے سرہانے رکھا ہوا بیگ اس کے نئے مستقبل کا امین تھا، لیکن تقدیر کا اپنا ایک الگ ہی منصوبہ تھا جو چند ہی لمحوں بعد اس گھر کے دروازے پر دستک دینے والا تھا۔ اور اس دستک کے بعد عاصم کی وہ شاندار نوکری اور دبئی کا وہ فلیٹ، سب کچھ ایک خواب کی طرح اوجھل ہونے والا تھا۔ رات کا آخری پہر گزر چکا تھا اور صبح کے 3 بجنے میں اب بھی صرف 15 منٹ باقی تھے جب ہمارے موبائل کا الارم بجا۔ عاصم ایک ہی جھٹکے میں بستر سے اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ آج ہماری زندگی کی سب سے بڑی صبح تھی اور ہمیں ٹھیک 4 بجے ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔ عاصم نے جلدی سے اپنے کپڑے بدلے اور واش روم کی طرف بھاگا۔ میں نے بھی بچوں کو اٹھایا اور ان کے کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ ہر طرف ایک عجیب سی افراتفری اور خوشی کا ماحول تھا۔ ٹیچیاں پہلے ہی صحن میں لائن سے لگی ہوئی تھیں اور ٹیکسی والا باہر گلی میں ہارن بجا رہا تھا۔ عاصم نے اپنا وہ ہینڈ بیگ اٹھایا جس میں پاسپورٹ اور دبئی کی نوکری کا جوائننگ لیٹر تھا اور اسے بازو میں دبا کر میری ساس کے کمرے کی طرف بڑھا تاکہ روانگی سے پہلے ماں سے دعا لے سکے۔ عاصم نے جیسے ہی ساس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔ میں بچوں کو چھوڑ کر بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی تو دیکھا کہ میری ساس بستر سے آدھی نیچے لٹکی ہوئی تھی۔ ان کا پورا دایاں حصہ بے جان ہو چکا تھا اور ان کا منہ ایک طرف کو مڑ گیا تھا۔ ان کی بائیں آنکھ کھلی ہوئی تھی جس میں شدید خوف اور بے بسی تھی۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھیں لیکن ان کے منہ سے صرف جھاگ اور عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ عاصم کا چہرہ پل بھر میں سفید پڑ گیا۔ اس نے ہینڈ بیگ فرش پر پھینکا اور ماں کی طرف لپکا۔ امی امی آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ بولتی کیوں نہیں ہیں؟ لیکن ساس کا جسم بالکل پتھر کی طرح بھاری ہو چکا تھا۔ میں نے عاصم سے کہا کہ یہ فالج کا حملہ ہے، ہمیں فوری طور پر انہیں ہسپتال لے جانا ہوگا۔ باہر کھڑی ٹیکسی جس میں ہمارا دبئی کا سامان لوڈ ہونا تھا، اس میں ہم نے ساس کو لاد دیا۔ عاصم نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی شہر کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال کی طرف بھگاؤ۔ ہمارے ٹیچیاں اور دبئی کے خواب اسی صحن میں دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹروں نے ساس کو فوری طور پر وینٹیلیٹر اور مشینوں پر لگا دیا۔ عاصم باہر کوریڈور میں پاگلوں کی طرح چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا کیونکہ فلائٹ کا وقت نزدیک آ رہا تھا اور بورڈنگ بند ہونے میں صرف 2 گھنٹے باقی تھے۔ عاصم نے اپنے بڑے بھائی اور دوسرے بھائی کو فون کیا اور روتے ہوئے بتایا کہ امی کی حالت بہت خراب ہے، تم لوگ فوری طور پر ہسپتال پہنچو۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد عاصم کے دونوں بھائی ہسپتال پہنچے، لیکن ان کے چہروں پر ماں کے لیے کوئی تڑپ یا دکھ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک دوسرے کو ملامت کر رہے تھے۔ ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے عاصم کو بلایا اور کہا کہ آپ کی والدہ کو شدید برین ہیمریج اور فالج کا حملہ ہوا ہے۔ ان کا دایاں حصہ ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو چکا ہے اور اب یہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکیں گی۔ ان کی حالت ایسی ہے کہ انہیں 24 گھنٹے ایک تیماردار کی ضرورت ہوگی جو انہیں کھانا کھلائے، ان کے کپڑے بدلے اور ان کا خیال رکھے۔ یہ سنتے ہی عاصم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنے بڑے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ بھائی، میری 2 گھنٹے بعد دبئی کی فلائٹ ہے، میرا پورا کریئر داؤ پر لگا ہوا ہے، آپ امی کو اپنے گھر لے جائیں اور ان کا خیال رکھیں۔ میں دبئی پہنچتے ہی ہر مہینے آپ کو موٹی رقم بھیج دیا کروں گا۔ بڑے بھائی نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بولا کہ عاصم، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میری بیوی خود اسکول میں نوکری کرتی ہے، میں ایک مفلوج اور بستر پر پڑی بوڑھی عورت کو اپنے گھر نہیں لے جا سکتا۔ میرے پاس نہ اتنا وقت ہے اور نہ میری بیوی یہ سب کرے گی۔ عاصم نے دوسرے بھائی کی طرف دیکھا تو اس نے پہلے ہی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے اور بولا کہ میرے اپنے 3 بچے ہیں، میرا گھر 2 کمروں کا ہے، میں ماں کو کہاں رکھوں گا اور میرے پاس تو ان کی مہنگی دوائیوں کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ تم بڑے مینیجر بننے جا رہے ہو، تم ہی کوئی حل نکالو۔ سب بیٹوں نے ایک ایک کر کے ماں سے منہ موڑ لیا اور ہسپتال کے اس ٹھنڈے کوریڈور میں اپنی ماں کو ایک بوجھ قرار دے دیا۔ عاصم کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ اس کی آنکھوں میں ماں کا پیار نہیں تھا، بلکہ دبئی کی وہ نوکری، وہ فلیٹ اور وہ لاکھوں کا پیکیج گھوم رہا تھا جو اس کے ہاتھ سے نکلنے والا تھا۔ اس نے اپنی گھڑی دیکھی، فلائٹ میں صرف 1 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر ایک کونے میں لے گیا اور انتہائی سرد لہجے میں بولا کہ صبا، ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ اگر میں آج نہیں گیا تو کمپنی میرا ویزا کینسل کر دے گی اور میں زندگی بھر اس ملک کی غربت میں سڑتا رہوں گا۔ میں نے اپنے دوست سے بات کی ہے، شہر کے مضافات میں ایک بہت اچھا اولڈ ہوم ہے،
جہاں نرسیں موجود ہوتی ہیں۔ میں امی کو وہاں داخل کروا دیتا ہوں، وہاں ان کی دیکھ بھال اچھی ہوگی اور میں دبئی سے ہر مہینے ان کا خرچہ دیتا رہوں گا۔ تم جلدی سے بچوں کو لو اور گاڑی میں بیٹھو، ہمیں ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے۔ عاصم کی یہ بات سن کر میرے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے اس شخص کی طرف دیکھا جس سے میں نے محبت کی تھی، جو میرا شوہر تھا۔ وہ کتنا سنگ دل اور خود غرض نکل آیا۔ جو ماں کل رات تک اس کے کپڑے استری کر رہی تھی، اس کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی، آج وہ مجبور ہوئی تو یہ اسے ایک لاوارث کی طرح اولڈ ہوم میں پھینکنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرا ضمیر تڑپ اٹھا۔ میں نے عاصم کا ہاتھ جھٹک دیا اور ہسپتال کے اس برآمدے میں کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا کہ عاصم، مجھے ایسی نوکری اور ایسے دبئی پر 1000 بار تھو ہے جو ماں کی لاش اور اس کی بربادی پر کھڑا ہو۔ تم اس ماں کو اولڈ ہوم چھوڑنے کی بات کرتے ہو جس نے تمہیں پالنے کے لیے اپنی جوانی بیچ دی۔ میں اس ماں کو اس حالت میں چھوڑ کر کبھی دبئی نہیں جاؤں گی۔ اگر تمہیں جانا ہے تو تم جا سکتے ہو، لیکن میں اس بوڑھی عورت کی خاطر یہی رکوں گی۔ عاصم غصے سے نیلا پیلا ہو گیا۔ اس نے میرا گریبان پکڑا اور بولا کہ صبا، تم اپنی حد میں رہو، تم میری نوکری تباہ کر رہی ہو۔ اگر تم آج میرے ساتھ اس ایئرپورٹ کی گاڑی میں نہیں بیٹھی تو میرا اور تمہارا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میں واپس پلٹ کر کبھی تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا اور تمہیں اس بوڑھی عورت کے ساتھ اسی سڑک پر بھیک مانگنی پڑے گی۔ لیکن میں نے عاصم کی آنکھوں میں جھانک کر صاف کہہ دیا کہ مجھے تمہاری طلاق منظور ہے، مجھے تمہاری تذلیل منظور ہے، لیکن مجھے خدا کا خوف ہے، میں اس ماں کو اولڈ ہوم نہیں جانے دوں گی۔ عاصم نے غصے میں اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور بچوں کو میری طرف دھکیل کر اکیلا ہسپتال سے باہر نکل گیا۔ وہ باہر کھڑی ٹیکسی میں بیٹھا اور سیدھا ایئرپورٹ کی طرف نکل گیا۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر اپنی مفلوج ماں یا اپنے بچوں کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کے ذہن پر صرف اور صرف دبئی کا جنون سوار تھا۔ عاصم کے بھائی بھی یہ دیکھ کر ہسپتال سے کھسک گئے کہ اب اگر وہ یہاں رکیں گے تو ماں کی ذمہ داری ان پر آ جائے گی۔ اب ہسپتال کی اس سنسان وارڈ میں میں اپنے 2 چھوٹے بچوں اور ایک مفلوج ساس کے ساتھ باہر اکیلی رہ گئی تھی۔ میرے پاس ایئرپورٹ جانے کے پیسے تو دور کی بات، گھر واپس جانے کے لیے بھی کرایہ نہیں تھا۔ عاصم جا چکا تھا اور اپنے ساتھ ہمارے سارے خواب اور ہماری چھت بھی لے گیا تھا، کیونکہ گھر کا سارا سامان بک چکا تھا۔ میں ساس کے بستر کے پاس آئی اور ان کا وہ بایاں ہاتھ جو ہل سکتا تھا اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ ساس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ سب کچھ سن چکی تھی کہ ان کے بیٹوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی لرزتی ہوئی انگلیوں سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کی آنکھوں کے تاثرات کہہ رہے تھے کہ بیٹی، تو نے مجھے اولڈ ہوم جانے سے بچا لیا، اللہ تجھے اس کا بہترین انعام دے گا۔ میں نے سانس کے آنسو پونچھے اور کہا کہ امی، آپ فکر نہ کریں، جب تک میں زندہ ہوں آپ کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے ہسپتال سے ڈسچارج کروایا اور کسی طرح ادھار پیسے لے کر ساس کو اس خالی گھر میں واپس لے آئی جہاں صرف 4 اٹیچیاں پڑی ہوئی تھیں۔ زندگی کا ایک نیا اور انتہائی کٹھن سفر شروع ہو چکا تھا، جہاں ایک طرف عاصم دبئی پہنچ کر اپنی نئی دنیا بسا رہا تھا اور دوسری طرف میں اجڑے ہوئے گھر میں اپنی نیت اور سچی خدمت کے بل بوتے پر زندگی کی جنگ لڑنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ عاصم کے دبئی جانے کے بعد وہ گھر جو کبھی خوابوں اور کہکہوں سے گونجتا تھا، اب ایک سنسان قبرستان کا منظر پیش کر رہا تھا، کیونکہ گھر کا سارا قیمتی سامان، فرنیچر، فریج اور ٹی وی ہم پہلے ہی اونے پونے داموں بیچ چکے تھے۔ اب اس خالی مکان کے گھروں میں صرف ٹیچیاں اور فرش پر بچھی ہوئی چند چٹائیاں رہ گئی تھیں جن پر میں اپنے دونوں بچوں کو لے کر بیٹھتی تھی۔ میری ساس بستر پر بے جان پڑی رہتی اور ان کی آنکھیں ہر وقت دروازے کی طرف لگی رہتی، جیسے وہ ابھی سوچتی ہوں کہ ان کا بیٹا عاصم واپس آئے گا اور ان سے معافی مانگے گا۔ لیکن عاصم تو دبئی پہنچتے ہی جیسے ہم سب کو بھول گیا۔ اس نے وہاں ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی میں اپنی اسسٹنٹ مینیجر کی نوکری جوائن کر لی تھی اور اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر چمکتی ہوئی گاڑیوں اور برج خلیفہ کی تصویریں نظر آنے لگی تھیں۔ محلے داروں نے جب دیکھا کہ عاصم اکیلا دبئی چلا گیا ہے اور اس کے بھائیوں نے بھی ماں سے منہ موڑ لیا ہے تو انہوں نے میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیں۔ کوئی کہتا کہ یہ لڑکی بہت بد زبان ہے، اس لیے اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا، اور کوئی کہتا کہ اس نے ساس کو اپنے پاس صرف اس لیے رکھا ہے تاکہ عاصم سے پیسے بٹور سکے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ عاصم نے دبئی جانے کے بعد پہلے مہینے 1 روپیہ بھی نہیں بھیجا۔ جب میں نے اسے فون کرنے کی کوشش کی تو اس نے میرا نمبر بلاک کر دیا اور چند ہی ہفتوں بعد میرے میکے کے پتے پر ایک قانونی نوٹس آیا
جس میں طلاق کی کاغذات اور عاصم کا یہ پیغام تھا کہ اس نے دبئی میں اپنی کمپنی کی ایک امیر عرب خاتون ڈائریکٹر سے دوسری شادی کر لی ہے اور اب اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ خبر سن کر میرے اپنے والدین اور بھائی بھی مجھ سے ناراض ہو گئے۔ میرے بھائی نے گھر آ کر مجھ سے صاف کہہ دیا کہ صبا، تم نے عاصم کے ساتھ نہ جا کر اپنی زندگی خود برباد کی ہے۔ اب اس بوڑھی اور مفلوج عورت کو کسی ہسپتال یا اولڈ ہوم میں پھینکو اور اپنے بچوں کو لے کر ہمارے گھر چلو۔ ہم ایک طلاق یافتہ عورت کا بوجھ تو اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک مفلوج ساس کا خرچہ ہم نہیں اٹھائیں گے۔ میں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی، جب عاصم نے اپنی سگی ماں کو چھوڑ دیا تو تم تو پھر بھی غیر ہو، لیکن میں اس عورت کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ خدا میری مدد کرے گا۔ بھائی غصے میں پیر پٹکتا ہوا چلا گیا اور میرے میکے کے دروازے بھی مجھ پر ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ اب میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ گھر میں راشن ختم ہو چکا تھا، بچوں کی اسکول کی فیسیں واجب الادا تھیں اور سب سے بڑھ کر ساس کی فالج کی مہنگی دوائیاں تھیں جن کے بغیر ان کا جسم شدید درد کی لہروں میں گر جاتا تھا۔ میں نے سوچا کہ رونے اور فریاد کرنے سے حالات نہیں بدلیں گے، مجھے خود کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے ساس کے پرانے لوہے کے صندوق کو کھولا جہاں ان کی برسوں پرانی سنگر کمپنی کی سلائی مشین رکھی ہوئی تھی جس پر وہ کبھی اپنی جوانی میں کپڑے سیا کرتی تھی۔ میں نے اس مشین کو باہر نکالا، اسے صاف کیا اور اس میں تیل ڈالا۔ میرے پاس کپڑے سینے کا ہنر تھا کیونکہ شادی سے پہلے میں نے اپنی ماں سے سلائی کڑھائی سیکھی تھی۔ میں نے محلے کی چند ہمدرد خواتین کے پاس جا کر کہا کہ میں بہت سستے داموں کپڑے سی دوں گی، اگر آپ کے پاس کوئی کام ہو تو مجھے دیں۔ شروع میں لوگوں نے مجھ پر ترس کھا کر ایک دو سوٹ دیے۔ میں نے رات بھر جا کر ان کپڑوں پر اتنی نفاست سے سلائی اور کڑھائی کی کہ جب وہ خواتین اپنے سوٹ لے کر گئیں تو وہ میری کاریگری کی دیوانی ہو گئیں۔ آہستہ آہستہ پورے محلے میں یہ بات پھیل گئی کہ عاصم کی بیوی بہت خوبصورت اور جدید ڈیزائن کے کپڑے سیتی ہے۔ اب میرے گھر میں عورتوں کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ میں صبح سویرے اٹھتی، ساس کو اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلا کر ان کا منہ دھوتی، ان کے گندے کپڑے صاف کرتی اور انہیں وقت پر دوائی دے کر سلائی مشین پر بیٹھ جاتی تھی۔ مشین کی وہ ٹک ٹک میرے کانوں میں زندگی کا نیا گیت سناتی تھی۔ عاصم دبئی میں عیاشی کر رہا تھا اور میں یہاں 1 روپے کے لیے اپنی انگلیوں کو سوئی سے زخمی کر رہی تھی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا کیونکہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہی تھی۔ ساس جب بھی بستر پر لیٹے لیٹے میری اس محنت کو دیکھتی تو ان کی بائیں آنکھ سے موٹے موٹے آنسو نکل کر ان کے کانوں تک بہہ جاتے۔ وہ اپنا لرزتا ہوا ہاتھ ہوا میں اٹھاتی اور بڑی مشکل سے زبان ہلا کر کہتی کہ اللہ تجھے بہترین انعام دے گا، صبا تو میری بیٹیوں سے بڑھ کر ہے، تیری نیت کا پھل تجھے خدا اسی دنیا میں دکھائے گا۔ میں ساس کے پاس جاتی، ان کا ماتھا چومتی اور کہتی کہ امی، آپ کی دعائیں ہی میرا سب سے بڑا سرمایہ ہے، مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے میری سلائی کا کام بڑھتا چلا گیا۔ اب میں صرف محلے کے کپڑے نہیں سیتی تھی بلکہ میں نے انٹرنیٹ پر ایک سستا سا موبائل خرید کر اس پر اپنے سلائے ہوئے کپڑوں کے ڈیزائنر کی تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا شروع کر دی۔ شہر کی بڑی بڑی خواتین نے میرے ڈیزائنز کو پسند کیا اور مجھے آن لائن آرڈر ملنے لگے۔ میرا کام اب اتنا بڑھ گیا تھا کہ میں اکیلی اسے سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے ساتھ ان خواتین کو بھی شامل کروں جو میری طرح بے سہارا اور غریب ہیں۔ میں نے محلے کی 2 بیوہ عورتوں اور ایک یتیم لڑکی کو اپنے گھر بلایا اور انہیں اپنے ساتھ کام پر رکھ لیا۔ میں انہیں کپڑوں کی کٹنگ کر کے دیتی اور وہ سلائی اور ترپائی کرتی۔ اس طرح نہ صرف میرا کام جلدی ہونے لگا بلکہ ان غریب خواتین کے گھر کا چولہا بھی جلنے لگا۔ میرا وہ چھوٹا سا کمرہ اب ایک چھوٹے کارخانے کی شکل اختیار کر چکا تھا جہاں ہر وقت کپڑوں کے تھان، رنگ برنگے دھاگے اور کڑھائی کے فریم بکھرے رہتے تھے۔ آمدنی بڑھنے لگی تو میں نے سب سے پہلے اپنی ساس کا علاج ایک بڑے پرائیویٹ ہسپتال کے ماہر نیورولوجسٹ سے شروع کروایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر ان کی باقاعدگی سے فزیو تھراپی کی جائے تو یہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہیں۔ میں نے ایک لیڈی فزیو تھراپسٹ کو روزانہ گھر آنے کے لیے ہائر کیا جو ساس کی ٹانگوں اور بازوں کی ورزش کرواتی تھی۔ اس علاج پر بہت زیادہ خرچہ ہو رہا تھا لیکن اب خدا نے میرے ہاتھ میں اتنی برکت دے دی تھی کہ مجھے پیسوں کی کوئی تنگی نہیں تھی۔ میں دن رات کام کرتی اور ساس کے چہرے پر آنے والی ہر چھوٹی سی مسکراہٹ میری تھکن کو دور کر دیتی تھی۔ عاصم کے بھائیوں کو جب پتہ چلا کہ صبا کا سلائی کا کام بہت چل پڑا ہے اور اس کے پاس اچھے پیسے آ رہے ہیں تو ان کے دلوں میں دوبارہ لالچ جاگ اٹھا۔
ایک دن بڑا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ میرے گھر آیا اور بڑی ہمدردی جتاتے ہوئے بولا کہ صبا تم اکیلی جان ہو، اتنا کام کیسے کرو گی؟ میری بیوی تمہارے ساتھ بزنس میں پارٹنر بن جاتی ہے اور ہم امی کو بھی اپنے گھر لے جاتے ہیں تاکہ تمہارا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ میں نے اپنے اس لالچی جیٹھ اور جٹھانی کی طرف دیکھا جو ماں کو اولڈ ہوم چھوڑنے پر راضی تھے اور آج پیسے دے کر ماں کے ہمدرد بن رہے تھے۔ میں نے ساس کے بستر کے پاس کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ بھائی صاحب، جب امی ہسپتال میں موت و زندگی کی جنگ لڑ رہی تھیں تب آپ کا گھر چھوٹا تھا اور آپ کی بیوی مصروف تھی۔ آج جب خدا نے مجھے اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا ہے تو آپ کو ماں کی یاد آ گئی۔ آپ اسی وقت میرے گھر سے نکل جائیں، مجھے آپ کی کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ ساس نے بھی بستر سے غصے میں اپنے بائیں ہاتھ سے اشارے سے اپنے بیٹوں کو باہر جانے کا کہا اور بھائی شرمندہ ہو کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ میری زندگی کی پہلی بڑی اخلاقی فتح تھی، کیونکہ میں نے ثابت کر دیا تھا کہ ایک عورت اگر ٹھان لے تو وہ مردوں کے سہارے کے بغیر بھی ایک سلطنت کھڑی کر سکتی ہے۔ میرا برانڈ اب شہر میں ایک جانا پہچانا نام بن چکا تھا اور بڑے بڑے بوتیک مجھ سے ہول سیل پر کپڑے تیار کرواتے تھے۔ میں نے گھر کے پاس ہی ایک بڑا ہال کرائے پر لے کر وہاں باقاعدہ 12 مشینیں لگا دیں اور 12 خواتین کو مستقل روزگار فراہم کر دیا۔ میری ساس کی صحت میں اب معجزاتی طور پر سدھار آ رہا تھا۔ وہ اب ویل چیئر پر بیٹھنے لگی تھیں اور سہارے کے ساتھ چند قدم چل بھی لیتی تھیں۔ ان کی زبان بھی اب کافی حد تک کھل چکی تھی اور وہ صاف لفظوں میں مجھے دعائیں دیتی تھیں۔ یہ کوئی غیبی یا جادوئی خزانہ نہیں تھا، بلکہ میری سچی نیت، ساس کی خدمت اور میری مسلسل دن رات کی محنت کا وہ حقیقی انعام تھا جو خدا مجھے دنیا میں دے رہا تھا۔ بلکہ دوسری طرف خلیج کے چمکتے ہوئے شہر دبئی میں عاصم کے پاؤں تلے سے زمین نکلنے والی تھی، کیونکہ مکافات عمل کا وہ کوڑا اب عاصم پر برسنے کے لیے تیار تھا، جس نے اسے اس کی سنگ دلی کا ایسا سبق سکھانا تھا جو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کی نشانی بننے والا تھا۔ دبئی کی چمکتی ہوئی سڑکوں اور اونچی عمارتوں کے بیچ عاصم اپنی نئی زندگی کے نشے میں بالکل چور ہو چکا تھا۔ اس نے جس عرب خاتون سے شادی کی تھی وہ اس کی کمپنی کی ایک بڑی شیئر ہولڈر اور ایک امیر کبیر بیوہ تھی۔ عاصم کو لگتا تھا کہ اس نے اپنی بوڑھی ماں اور بیوی صبا کو پاکستان میں لاوارث چھوڑ کر دنیا کا سب سے بڑا اور عقل مندانہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اب اس کے پاس دبئی کے سب سے مہنگے علاقے میں ایک عالیشان ولا آ چکا تھا۔ اس کے نیچے چمکتی ہوئی BMW گاڑی تھی اور اس کا اٹھنا بیٹھنا دبئی کے بڑے بڑے کاروباری لوگوں کے ساتھ تھا۔ وہ اپنے آپ کو ایک کامیاب ترین مرد سمجھتا تھا اور جب بھی اسے پاکستان میں گزری اپنی غربت کی زندگی یاد آتی تو وہ اپنے اس فیصلے پر فخر کرتا تھا۔ لیکن عاصم یہ بھول چکا تھا کہ اس کائنات کو چلانے والی ایک ذات ایسی بھی ہے جو سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور مظلوم کی آہ اور ماں کے دل سے نکلنے والی بد دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ عاصم کی وہ عرب بیوی جس کے حسن اور دولت کے سحر میں وہ اندھا ہو چکا تھا، وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ وہ انتہائی مکار اور لالچی خاتون تھی جس نے عاصم کو صرف اس لیے استعمال کیا تھا تاکہ وہ اپنی کمپنی کے تمام غیر قانونی کام اور ٹیکس چوری کے معاملات عاصم کے نام پر منتقل کر سکے۔ عاصم چونکہ نئی نئی عمارت کے نشے میں اندھا تھا، اس لیے وہ اپنی اس عرب بیوی پر اندھا اعتماد کرتا تھا، اور وہ جہاں کہتی عاصم بغیر پڑھے انگریزی اور عربی کے قانونی کاغذات پر دستخط کر دیتا تھا۔ عاصم کو لگتا تھا کہ یہ سب بزنس کی ڈیلز ہیں، لیکن دراصل وہ اپنی ہی بربادی کے پروانے پر دستخط کر رہا تھا۔ ابھی عاصم کی شادی کو مشکل سے 2 سال ہی گزرے تھے کہ ایک دن اچانک دبئی کی پولیس اور فائنینشیل کرائمز کے حکام نے عاصم کے ولا پر چھاپا مارا۔ عاصم اس وقت اپنے بیڈ روم میں آرام کر رہا تھا جب پولیس نے اسے ہتھکڑیاں لگا دیں۔ عاصم نے چیخ چیخ کر اپنی معصومیت کی دہائی دی اور اپنی عرب بیوی کو آوازیں دیں، لیکن اس کی وہ بیوی پہلے ہی اپنا سارا سرمایہ اور بینک اکاؤنٹس خالی کر کے ملک سے فرار ہو چکی تھی اور اس نے سارا ملبہ عاصم کے سر پر ڈال دیا تھا۔ عاصم پر کروڑوں درہم کے غبن ٹیکس چوری اور جعلی دستخطوں کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ دبئی کے قانون کے مطابق عاصم کے پاس اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں تھا، کیونکہ تمام غیر قانونی دستاویزات پر عاصم کے اپنے دستخط موجود تھے۔ عاصم کی کمپنی نے اسے فوری طور پر نوکری سے نکال دیا، اس کا ولا سیل کر دیا گیا، اس کی قیمتی گاڑیاں ضبط کر لی گئیں اور عاصم کو دبئی کی ایک سنسان جیل کی کوٹری میں پھینک دیا گیا جہاں اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔
आसिम उस अंधेरी कोठरी में बैठकर रात भर रोता था और उसे अस्पताल का वो बरामदा याद आता था जहां उसने अपनी मफलूज माँ को एक लावारिस बोझ समझकर ओल्ड होम फेंकने का फैसला किया था और अपनी मासूम बीवी को तलाक के कागजात भेजे थे। उसे याद आता था कि किस तरह उसने अपनी माँ की तड़पती हुई बाई आंख को नजरअंदाज किया था। आसिम को अब समझ आ रहा था कि मकाफात अमल क्या होता है और खुदा का कोड़ा जब बरसता है तो इंसान को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। वो जेल में कैदियों के बर्तन धोता और वहाँ की बची हुई सूखी रोटियां खाकर अपने दिन काटता था। आसिम ने पाकिस्तान में अपने दोनों भाइयों को फ़ोन करने की बड़ी कोशिश की ताकि वो उसकी ज़मानत के लिए कुछ पैसे भेज सकें, लेकिन उन लालची भाइयों ने आसिम की मुसीबत का सुनते ही उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया और साफ कह दिया कि हमारा ऐसे मुजरिम भाई से कोई ताल्लुक नहीं है। जो भाई कल तक आसिम की अमारत पर लट्टू हो रहे थे, आज उन्होंने आसिम को मट्टी में मलते देखकर मुंह मोड़ लिया। यह आसिम के लिए दूसरा बड़ा झटका था। तकरीबन 3 साल जेल की सख्त मुशक्कत काटने के बाद जब आसिम की सज़ा पूरी हुई तो दुबई की हुकूमत ने उसे तरस खाकर कंगाल हालत में पाकिस्तान रिपोर्ट कर दिया। आसिम जब लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा तो उसके जिस्म पर फटे हुए कपड़े थे, पाँव में टूटी हुई चप्पल थी, बाल बढ़े हुए थे और उसके चेहरे पर एक फ़कीरों जैसी बेबसी थी। उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। वो लोगों से मांग मांग कर किसी तरह अपने उस पुराने शहर और उस मोहल्ले में पहुंचा जहां उसका घर था। आसिम जब अपनी पुरानी गली में दाखिल हुआ तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि हमारा वो पुराना खस्ता हाल मकान अब एक शानदार 3 मंजिला कोठी में तब्दील हो चुका था, जिसके बाहर एक बड़ी कीमती गाड़ी खड़ी थी और गेट पर सबा के ब्रांड का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। आसिम की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो समझा कि शायद ये घर किसी और ने खरीद लिया है। उसने कपकपाते हाथों से गेट पर लगी घंटी बजाई तो अंदर से हमारे घर का मुलाजिम बाहर आया। आसिम ने पूछा कि ये घर किसका है तो मुलाजिम ने फख्र से जवाब दिया कि ये शहर की मशहूर बिजनेस वूमेन मोहतरमा सबा साहिबा का घर और उनका हेड ऑफिस है। आसिम का दिल धक से रह गया। उसने मुलाजिम से मिन्नत की कि सबा से कहो कि बाहर आसिम आया है। मुलाजिम अंदर गया और उसने मुझे बताया कि बाहर कोई फकीर जैसी हालत में आसिम नाम का आदमी खड़ा है और आपसे मिलना चाहता है। उस वक्त मैं और मेरी सास जो अब व्हील चेयर से उठकर लाठी के सहारे अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी, लाउंज में बैठे बिजनेस की फाइलें देख रहे थे। आसिम का नाम सुनते ही मेरी सास के चेहरे पर एक जलाल आ गया और मैंने मुलाजिम से कहा कि उसे अंदर ले आओ। आसिम जब लाउंज में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र सबसे पहले अपनी माँ पर पड़ी जो अपने पैरों पर खड़ी थी। आसिम दौड़ता हुआ आया और माँ के पैरों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। अम्मी मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैं दुबई की चमक में अंधा हो गया था। खुदा ने मुझे मेरी संगदिली की सज़ा दे दी। मेरी अरब बीवी ने मुझे लूट लिया और मैं 3 साल जेल काट कर आ रहा हूँ। अम्मी मुझे अपने पास रख ले, मुझे माफ कर दें। आसिम सड़क के फकीर की तरह तड़प रहा था और मेरी सास के पांव पर अपने आंसू बहा रहा था, लेकिन मेरी सास ने अपनी लाठी आसिम के हाथों से पीछे खींची और इंतहाई सर्द और मजबूत लहजे में बोली कि आसिम मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरा बेटा आसिम उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने अपनी मफलूज माँ को अस्पताल के कॉरिडोर में छोड़कर ओल्ड होम फेंकने का फैसला किया था। तूने मुझे बूढ़ी और मजबूर समझकर मुंह मोड़ा था, लेकिन देख मेरे खुदा ने मेरी बेटी सबा को मेरा सहारा बनाया, जिसने अपनी खुशियां कुर्बान करके मेरी खिदमत की। आज मैं जो अपने पैरों पर खड़ी हूँ ये इसकी मोहब्बत और खिदमत का सिला है। तो हमारे घर का सुकून बर्बाद करने आया है, यहाँ से इसी वक्त दफा हो जा। आसिम ने रोते हुए मेरी तरफ देखा और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की और बोला कि सबा तुम तो मेरी बीवी हो, मुझे एक मौका दो, मैं बच्चों का बाप हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आसिम का हाथ झटक दिया और उसकी आंखों में झांक कर कहा कि आसिम तुमने मुझे तलाक के कागजात भेजे थे। मेरा और तुम्हारा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जब तुमने एक मजबूर माँ को छोड़ा था। आज जो ये इमारत, ये गाड़ी और ये शानदार कोठी तुम देख रहे हो ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इस माँ की रातों को रो रो कर दी गई दुआओं का वो हकीकी इनाम है जो खुदा ने मुझे मेरी नीयत के बदले दिया है। तुमने दुबई की नौकरी के लिए अपनी माँ को बेचा था और आज तुम उसी दुबई से बर्बाद होकर लौटे हो। हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैंने मुलाजिम को इशारा किया और मुलाजिम ने आसिम का हाथ पकड़कर उसे धक्के देकर इस शानदार घर के गेट से बाहर निकाल दिया। आसिम गली के बीचों बीच खड़ा रो रहा था और मोहल्ले के वो लोग जो कभी आसिम की दुबई की नौकरी की तारीफें करते थे आज उस पर थूक रहे थे और उसे मकाफात अमल की जिंदा मिसाल करार दे रहे थे। आसिम कंगाल, बेआबरू और जलील होकर उसी गली में भटकने के लिए छूट गया और मैं और मेरी सास अपने बच्चों के साथ उस शानदार घर के अंदर एक कामयाब और पुरसकून जिंदगी गुजारने लगे। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि जो इंसान अपनी माँ की इज्जत और खिदमत करता है खुदा उसे दुनिया और आखिरत
دونوں میں بادشاہ بنا دیتا ہے، اور جو ماں باپ کو برے وقت میں چھوڑ دیتا ہے اس کا انجام عاصم جیسا ہی ہوتا ہے۔ یہ اس کہانی کا وہ سچا اور اخلاقی سبق ہے جو ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔